نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بریلوی عالم کی تحریر دیکھی فیس بک پر، جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت لکھ کر اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یا تو کم علمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یا پھر اگر ان کو صحیح بات معلوم تھی تو انہوں نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد میت کے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے وہاں پر دعا فرمائی اور دعا کے الفاظ بھی ذکر کیے، اور بڑے میٹھے انداز میں اس بریلوی عالم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ترغیب دی۔ ہم اس پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بریلوی عالم کا اس روایت سے اپنے مسلک پر استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ بریلوی آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور بہت سی مبہم اور مختصر روایات پیش کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی روایتوں میں سے ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت بھی ہے جو کہ اس بریلوی عالم نے پیش کی ہے۔ تو ہم پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس روایت کے الفاظ پر ہی تھوڑا غور کر لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ روایت آپ کے مسلک پر دلیل نہیں ہے۔ کیوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو ظاہری بات ہے کہ آپ میت کے پاس ہی تھے، تو پاس تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ نماز جنازہ میت کے پاس کھڑے ہو کر ہی تو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے الفاظ بھی کہ نماز جنازہ پڑھی پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بات قبر پر دعا کرنے کی ہو رہی ہے، نہ کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد۔ دوسری بات، چلو اگر یہ لفظ بھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ سکے، ان کی دلالت واضح نہ ہو سکی، تو آپ کم از کم امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ باب ہی دیکھ لیتے جس کے تحت یہ حدیث آئی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے باب قائم کیا ہے، باب فی الدعاء للمیت بعد ما یدفن ویصوى علیہ، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے اس کو دفن کرنے کے بعد۔ یعنی حضرت امام ابن ابی شیبہ بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کا تعلق یہ دفن کرنے کے بعد کی دعا کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات آپ سنیں جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، یہی روایت حضرت عمیر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ والی جو ان کے ایک اور شاگرد نے تفصیلی نقل کی ہے، وہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، وہ تو بہت ہی واضح روایت ہے۔ دیکھیں، قال کبر علی علی یزید بن المکفف، حضرت عمیر بن سعید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید بن مکفف پر نماز پڑھی اور 4 تکبیریں کہی، وجلس علی القبر، اور آپ بیٹھے ان کی قبر پر، وہو یدفن، اور ان کو دفن کیا جا رہا تھا، اور پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم عبدک وابن عبدک، آخر تک یہ دعا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6506۔ آپ یہ دیکھیں، وہی میت ہے اس میں یزید بن مکفف، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہیں، اور وہی ان کے شاگرد ہیں عمیر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتنی واضح روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت دعا کا تعلق میت کو دفن کرنے کے بعد کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد۔ اگر تو اس بریلوی عالم کو پتہ نہیں تھا تو ہم نے اس کو بتلا دیا، اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور اگر پتہ ہونے کے باوجود یہ حرکت کی ہے تو یہ تو بدترین دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دھوکے بازوں کا دھوکہ چلنے نہیں دیتے۔ اس لیے ہم بریلویوں کو چاہیے کہ اپنے علماء پر اندھا اعتماد نہ کرے، پوری تحقیق کے بعد بات آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔